حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم فہری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس نے اس طرح التجا کی، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، اے میرے مالک، اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نقاہت بھری غمگین آواز میں خدائے رحمان الرحیم کو پکارا، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اسے پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت حسن بصری حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جب حضرت حسن نے اس نوجوان کو گناہوں میں مبتلا دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان، اللہ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفات میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، اس نوجوان کی موت بہت قریب آ گئی ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزا کی سختیاں اسے بہت تنگ کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت حسن بصری ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہگار نوجوان کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت حسن بصری نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں حسن ہوں۔ آپ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا، محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا پاک پروردگار گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت حسن بصری دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا، امی جان دروازہ کھول دیں۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزا کی سختیوں میں مبتلا ہے، اس پر نا امیدی اور رنج و عالم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔
نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا، وہ پاک پروردگار تو بہت زیادہ کریم و جواد ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی تو اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی، میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا، اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں، میں نے اس مرتبہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض کی تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی، تیری دعا مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں، یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، یہ حسن بصری تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے، میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلودہ کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے پروردگار، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ اے میرے خالق، میرے بیٹے پر بھی رحم فرما اور اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اسے بھی معاف فرما دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت حسن بصری کو سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اللہ نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔